کہ وہ ایک شخص جو لدھیانے میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز سن کے، ان کے گیت سن کے اسی طرح جھومتا ہے جس طرح ہم لاہور میں بیٹھ کے لتا بائی منگیشکر یا آشا بھونسلے کی آوازیں سن کے جھومتے ہیں۔ جب یہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس پٹھان خاندان کے گھر میں گئے تو پرتھوی راج کو دیکھ کے تو وہاں کی خواتین نے اپنا کلیجہ اور دل دونوں پکڑ لیے کہ ہائے، ہم تو دنیا میں مشہور ہیں مگر یا اللہ یہ کہاں سے آ گیا؟ واہ کیسی برکت پڑی ہے جب سے آپ ہمارے ہمسائے میں آئے ہیں، اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ آپ جب سے ہمارے ہمسائے میں آئے ہیں اللہ نے آپ کو بہو بھی دی اور اب بیٹا بھی دے دیا۔ کیا نام رکھا ہے آپ نے اس کا؟ انڈیا نے وہ واقعہ جو 14 دسمبر 1924 کو پیش آیا، وہ 14 دسمبر 2024 کو ایک صدی کے بعد ایک سینٹنری منائی ہے اس بچے کی جو اس دن پشاور میں پیدا ہوا تھا، جو گھر بنایا تھا ببیشور ناتھ میں۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ گھر اسی طرح ابھی تک پشاور میں موجود ہے اور اس کا نام ہے کپور حویلی۔ جو بچے کا نام انہوں نے یوسف رکھا تھا اور جو پشاور میں پیدا ہوا تھا وہ کون تھا؟ ہاں آنٹی آپ بالکل صحیح پہچانی کہ آپ بچپن اور جوانی میں اس کی محبت میں گرفتار رہی ہیں، کروڑوں اور خواتین کی طرح۔ اپنے دادا کی اس یادگار تقریب کے اوپر جو کپڑے چنے وہ اقبال حسین صاحب کے ہیں۔ نہیں، وہ اقبال حسین نہیں، رہنے دے اس کو، یہ اقبال حسین ڈیزائنر ہے۔ کسی خطے یا کسی ملک کے لیے سب سے بڑی نعمت فصلیں نہیں ہوتی، معدنیات نہیں ہوتی، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دھرتی سے جنم لیتے ہیں اور اس دھرتی کو فخر اور ایک خاص قسم کا غرور دیتے ہیں کہ ہم نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ خواتین و حضرات، میرے چاہنے والے اور مجھے سننے والے میرے خیال میں ہر قومیت سے اور تقریباً ہر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں اسے اللہ تعالیٰ کا اپنے اوپر خاص کرم سمجھتا ہوں۔ انسانیت میرے نزدیک سب سے بڑا مذہب ہے اور ہمسائے کا حق بڑا مقدم ہے۔ اب کیا کیا جائے کہ ہمارے ہمسائے میں یعنی کہ پاکستان کے ہمسائے میں ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہماری ایک پوری شیئرڈ ہسٹری ہے، ہمارا کلچر، ہماری زبان، ہماری روایات، ہر چیز ملتی جلتی ہیں، مگر کیا کیا جائے کہ سب سے زیادہ دشمنی بھی ہم انہی سے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر مجھے یقین ہے کہ وہ ایک شخص جو لدھیانے میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز سن کے، ان کے گیت سن کے اسی طرح جھومتا ہے جس طرح ہم لاہور میں بیٹھ کے لتا بائی منگیشکر یا آشا بھونسلے کی آوازیں سن کے جھومتے ہیں۔ تو بہرطور آج کی کہانی ایک ایسے واقعے کے متعلق ہے کہ جس کی شان میں پچھلے مہینے کا مطلب جو میں ذکر کرتا ہوں تو سمجھیے کہ پچھلے سال کے آخری مہینے یعنی کہ 2024 کے دسمبر کے ماہ کا ذکر کر رہا ہوں، اور اس مہینے میں ایک بہت بڑے پیمانے میں تقریبات منعقد کی گئیں بمبئی میں، اور پھر اس کے بعد پورے ہندوستان میں۔ میں نے بمبئی کہا اس لیے کہ آپ جب شہروں کے نام بدل دیتے ہیں تو ہمارا حافظہ ان کو قبول نہیں کرتا، آپ کی مرضی ہے، مگر اسی ویلاگ میں میں آپ کو بمبئی کا بدلہ لے کے پاکستان سے بھی دکھاؤں گا، انتظار کیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بہت بڑی تقریبات ہوئیں، اس قدر بڑی تقریبات ہوئیں کہ اس سلسلے میں جو آپ کے انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں جناب نریندر مودی، انہوں نے بھی اس تقریب سے متعلق جو پورے خاندان تھے ان کی 4 نسلوں کو اپنے گھر بلا کے دعوت دی، ان کے ساتھ بہت سا وقت گزارا اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ کس طرح ہم ایک مخصوص پیشے سے متعلق لوگوں کو بھارت میں عزت دیتے ہیں۔ اب میں پہیلیاں نہیں بھجوانا چاہتا مگر پہلے آپ کو کہانی سناؤں۔ یہ جس واقعے کو دسمبر 2024 میں انڈیا میں اس قدر بڑے پیمانے پہ منایا گیا، وہ واقعہ پیش آیا تھا سمندری اور پشاور میں، اور یہ دونوں ایسے شہر ہیں جو اب پاکستان میں ہیں۔ میں عرض کروں کہ یہ تقریباً 20ویں صدی کے پہلی دہائی کا ذکر ہے کہ سمندری میں ایک صاحب رہتے تھے جن کا نام تھا دیوان ببیشور ناتھ۔ آپ نام سے واقف نہیں ہیں اور میں بھی بہت چالاک ہوں کیونکہ میں نے ان کا سر نیم نہیں لگایا، کیونکہ اگر سر نیم آپ کو ابھی شروع میں بتا دیا تو بلی تھیلے سے باہر نکل آئے گی، اور تھیلے سے باہر آنے کے بعد بلی آپ کو پتہ ہے آوارہ ہو جاتی ہے، جو میں اس کو ہونے نہیں دوں گا۔ تو باہر سوال، دیوان صاحب رہتے تھے سمندری میں، اپنا خاندان بھی ان کا وہیں رہتا تھا، اور ماشاءاللہ ان کی 6 اولادیں تھیں، اور 6 اولادوں میں سے جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا پرتھوی راج۔ اب پرتھوی راج کی شکل کسی گریک گاڈ سے کم نہیں تھی، اور آنے جانے والے اس کی شکل دیکھ کر کہتے تھے کہ بھائی واہ، کیا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جسم اور چہرے کا نوجوان آپ کو دیا ہے۔ دیوان صاحب کا تعلق پولیس کے محکمے سے تھا، مگر کچھ خاص وجوہات کی بنا پر وہ 1918 میں سمندری کو چھوڑ کے شہر پشاور میں جا بسے۔ اب شہر پشاور بھی ایک غضبناک جگہ ہے، آپ جانتے ہیں، اور شہر پشاور میں انہوں نے 1918 میں اپنے بڑے خاندان یعنی کہ میاں بیوی اور 6 اولادیں اور ان کے والدین، ان کے لیے ایک گھر کی تعمیر شروع کی جو خاصا بڑا تھا، اور اس کو ایک حویلی کی طرف پہ بنایا۔
1900 آپ سمجھیے کہ 22 میں یہ تقریباً گھر مکمل ہو گیا، تو یہ لوگ پوری طرح نقل مکانی کر کے اس نئے گھر، اس حویلی نما نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اور جب شفٹ ہو گئے اور کچھ سامان سیٹل ہو گیا، گھر کو جما لیا گیا ہے۔ آپ کے یہاں دہی جمتی ہے یا برف جمتی ہے، مگر اردو میں اور اچھے لوگ جو ہیں وہ گھر کو بھی جما لیتے ہیں، یعنی کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ آ گئی۔ تو بھارتوس انہوں نے بھی اچھے لوگوں کی طرح گھر کو جما لیا، ان کی بیگم نے رسوئی سنبھال لی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں ایک دن بیٹھے ہوئے تو دروازے پہ دستک ہوئی، اور دروازہ جا کے کھولا تو سامنے دیکھا کہ ایک بہت خوشرو پٹھان آدمی کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک مٹھائی کا تھال ہے۔ دیوان صاحب نے پوچھا کہ آپ کون؟ تو کہنے لگے کہ میں آپ کے ہمسائے میں رہتا ہوں، میرا نام لالا غلام سرور علی ہے، اور میں آپ کو ایک تو خوش آمدید کہنے آیا ہوں کہ آپ ہمارے ہمسائے میں آئے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ میرے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے جو کہ ابھی کچھ دن پہلے ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کس دن بچہ پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا جی 11 دسمبر کو ہوا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ سال 1922 ہے، چونکہ آپ ابھی اکتوبر میں یہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، مگر اتنا بڑا تھال کیوں؟ کہنے لگے کہ ایک تو یہ مبارک آپ کو دینی ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں، اور اس کے علاوہ بیٹے کی بھی مبارک شامل ہو گئی، اور ویسے بھی ہمارے ہاں ہمسایوں کا بڑا حق ہوتا ہے۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں پشاور کی، جبکہ یہ بٹوارہ نہیں ہوا تھا، ہمسایوں کا حق تب کتنا مقدم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ بچے کی زندگی دراز کرے، اس کی قسمت اچھی کرے، بیٹے کا نام کیا رکھا ہے غلام سرور صاحب؟ تو انہوں نے کہا جی بچہ بڑا حسین ہے۔ تو ہمارے ہاں جن حسینوں کا حسین آدمی سمجھا جاتا ہے وہ ہمارے ایک نبی ہیں جن کا نام حضرت یوسف ہے، تو میں نے ان کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام یوسف رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کرے کہ اسی نام کے صدقے میں وہ واقعی دنیا میں حسین مشہور ہو۔ بات آئی گئی ہوگی، انہوں نے کہا کہ کچھ دن بعد میں آپ کے ہاں آؤں گا اور مبارک دینے آؤں گا، تو ظاہر ہے انہوں نے ان کو مٹھائی لا کے دی۔ پھر دیوان صاحب خان صاحب کے ہاں مٹھائی لے کر گئے 2 دن بعد، اور اپنے ساتھ اپنے بڑے بیٹے کو لے گئے جس کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا پرتھوی راج ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، اور جو بوڑھے راوی وہاں موجود تھے، کہ جب یہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس پٹھان خاندان کے گھر میں گئے تو پرتھوی راج کو دیکھ کے تو وہاں کی خواتین نے اپنا کلیجہ اور دل دونوں پکڑ لیے کہ ہائے، ہم تو دنیا میں مشہور ہیں، مگر یا اللہ یہ کہاں سے آ گیا اتنا حسین پنجابی ہندو؟ اور وہ چلمنوں سے ہٹ ہٹ کے اور درزوں میں سے جھانک جھانک کے اس کو دیکھتی رہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر دیوان صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کے بیٹے پہ اٹھتی ہوئی نظریں پڑ رہی ہیں، تو غلام سرور صاحب یہ بتائیے کہ میرے بیٹے کے لیے کوئی رشتہ مل جائے گا یہاں پہ؟ لالا غلام سرور نے کہا کہ پشاور میں رشتوں کی کیا کمی ہے؟ ایک مہتا صاحب ہیں جو میرے بہت عزیز ہیں، ان کی بیٹی ہے رام سرنی، بڑی سلیقہ مند، بڑی سشیل، بڑی اچھے سبھاؤ والی۔ بات چلی اور اگلے ہی مہینے پرتھوی راج کی شادی رام سرنی مہتا کے ساتھ ہو گئی، جس میں دونوں خاندانوں نے بڑی خوشی منائی۔ اور پھر 1 سال بعد، یعنی کہ دسمبر 1924 میں، 1 سال نہیں بلکہ 2 سال بعد، معاف کیجیے میرا حساب ذرا کمزور ہو گیا ہے، آپ کو تو پتہ ہے میرے پہ کیا کیا حالات گزرے، اس میں تو انسان اپنا حافظہ بھی کھو سکتا ہے، مگر میرا حافظہ کھویا نہیں، پہلے سے تیز ہو گیا ہے۔ خیر، پرتھوی راج کی شادی دھوم دھام سے ہوئی، اور پھر 14 دسمبر 1924 کو ایک مٹھائی کا تھال لے کر دیوان ببیشور ناتھ صاحب دوبارہ لالا جی کے گھر گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سا پوتا دیا ہے۔ کہنے لگے بھئی واہ، کیسی برکت پڑی ہے، جب سے آپ ہمارے ہمسائے میں آئے ہیں اللہ نے مجھے بیٹا دیا، آپ جب سے ہمارے ہمسائے میں آئے ہیں اللہ نے آپ کو بہو بھی دی اور اب بیٹا بھی دے دیا۔ کیا نام رکھا ہے آپ نے اس کا؟ تو کہنے لگے میں نے اس کا نام رکھا ہے سرشتی ناتھ۔ اب مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ نام پھر کبھی استعمال ہوا ہی نہیں اور کبھی مشہور ہوا ہی نہیں۔ خواتین حضرات، آپ کہتے ہوں کہ ڈاکٹر عمر عادل کا دماغ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے، دئے زمانوں کی صدی پرانی باتیں، ہندوؤں کی شادی پٹھانوں کے ساتھ، پٹھانوں کے ہاں یہ ان کی ہمسائیگی کا ذکر ہو رہا ہے، مگر کیا میری طرح ہی پورا انڈیا بھی پاگل ہے؟ انڈیا نے وہ واقعہ جو 14 دسمبر 1924 کو پیش آیا، وہ 14 دسمبر 2024 کو 1 صدی کے بعد ایک سینٹنری منائی ہے اس بچے کی جو اس دن پشاور میں پیدا ہوا تھا، پرتھوی راج کے گھر۔ اور میں آپ کو سب یہ بتاؤں، ہی از نون ایز the biggest showman of India. He is known as the patriarch of the largest dynastic family of Indian filmdom. خواتین حضرات، سرشتی ناتھ کے نام سے جو بچہ پیدا ہوا تھا، ان کا نام بیسیکلی تھا راج کپور۔ ان کے والد پرتھوی راج کپور تھے، اور ان کے دادا جو کہ سمندری میں پیدا ہوئے
اور پشاور آ بسے جہاں پہ راج کپور کی پیدائش ہوئی. ببیشور ناتھ صاحب وہ بھی اس وقت ایک بہت اچھے پولیس آفیسر تھے انگریز کی ملازمت میں. خواتین حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ان شہروں سے تعلق رکھنے والے یہ تمام سربر آوردہ لوگ جو کہ بعد میں انڈیا جا کے بسے، کیا ہم نے ان کے ساتھ تمام ناطے توڑ لینے ہیں؟ کیا ہم نے کسی قسم کی اونرشپ نہیں رکھنی؟ کیا ہمارے دلوں سے ہمیشہ کے لیے وہ محبت ختم ہو گئی جو ایک وقت قائم تھی خاندانوں کے درمیان، مذہب کو ایک بالائے طاق رکھ کے؟ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو گھر بنایا تھا ببیشور ناتھ نے، آپ کو پتا ہے کہ وہ گھر اسی طرح ابھی تک پشاور میں موجود ہے اور اس کا نام ہے کپور حویلی. آپ لوگ جب پشاور جاتے ہیں تو کوئی جس کو انٹرسٹ ہے وہ جا کے کپور حویلی کو دیکھ سکتا ہے. اور کبھی میرا دل کرتا ہے کہ کپور حویلی کو پاکستانی گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں لے کر اسے کپور میوزیم میں کنورٹ کر دیجئے. حضور والا، جو باہمی گڈ ول ہے، جو باہمی اخلاقیات ہیں، وہ اس طرح بڑھتی ہیں دو ملکوں کے درمیان، کسی اور طرح ڈپلومیسی یا بیک ڈور یا فرنٹ ڈور ڈپلومیسی سے نہیں بنتی. اور پھر ہماری اونرشپ دیکھیے کہ اس دھرتی پہ کیسے کیسے بڑے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے جا کے پورے برِ صغیر اور پوری دنیا کے دلوں پہ پھر راج کیا. ضمنی کہانی بیچ میں رہ گئی ہے. یاد ہے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ لالا غلام سرور آئے تھے سب سے پہلے مٹھائی دینے کے لیے اور کہتے تھے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. اس بیٹے کا نام کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ بور نہ ہوا کریں، خدا کے جس قسم کے فضول ویلاگ دیکھتے ہیں اس کی دماغ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مگر میرا ویلاگ دیکھنے کے لیے دماغ اور دل دونوں چاہیے. اگر آپ ان سے آری ہیں تو نہ دیکھیے گا آئندہ سے. مگر میں بتا دوں کہ اس بچے کا نام انہوں نے یوسف رکھا تھا، اور جو پشاور میں پیدا ہوا تھا وہ کون تھا؟ ہاں آنٹی، آپ بالکل صحیح پہچانی کہ آپ بچپن اور جوانی میں اس کی محبت میں گرفتار رہی ہیں کروڑوں اور خواتین کی طرح. وہ دلیپ کمار صاحب تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے دو فنکار جن کی پیدائش پشاور میں ہوئی، ہم نے ان گھروں کو محفوظ نہیں کیا، ہم نے ان کے نام کے عجائب گھر نہیں بنائے، یا کم از کم ان کی پیدائش کے سلسلے میں کوئی ایک چھوٹی موٹی تقریب نہیں رکھی. یہ زیادتی ہے، بالکل زیادتی ہے. بھائی چلیے مان گئے کہ سرشتی ناتھ تو ہندو تھے اور ہمارا تعصب آگے ہے، دلیپ صاحب تو مسلمان تھے. خیر، بات اور آگے میں آپ کو جو بات کہنے لگا ہوں، انڈیا نے اس سلسلے میں کمال کیا. سینچنری آف راج کپور منائی اور اس قدر عمدگی سے اس کا انتظام کیا گیا کہ راج کپور صاحب کی 10 بہترین فلموں کو دوبارہ سے ان کے پرنٹس کو ٹھیک کیا گیا، ڈیجیٹلائز کیا گیا، اور انڈیا کے 100 سینموں میں پورے 1 مہینے کے لیے ان کی ریلیز کی گئی. اور ٹکٹ رکھا گیا 10 روپے، تاکہ 2 ارب کی آبادی میں جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں ان فلموں کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے آدمی نے اس ملک میں کیا کام کیا. ہم نے کبھی ایک خبر تک نہیں چلائی. آپ دیکھ لیجئے، دسمبر میں ٹیلی ویژن کو دیکھ رہا کہ شاید کسی کو خیال آئے کہ کہے کہ 12 دسمبر 2024 100 سالہ تقریبات ہیں راج کپور کی پیدائش کی، مگر ہم نے پرواہ نہیں کی. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس بات کو کیوں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور اس سب چیز کے پیچھے ایک مقصد بھی ہوگا. اس سے پہلے کہ مقصد بتاؤں، ایک بات آپ کو اور بتا دوں. وہ بات یہ ہے کہ جو بہت بڑی تقریب ہوئی بامبے میں اس سلسلے میں، اس میں نیتو سنگھ جو کہ راج کپور صاحب کی بہو ہیں اور رشی کپور مرحوم کی بیگم ہے، اور ان سے زیادہ آج کے بچوں کے لیے میں بتاؤں کہ نیتو سنگھ رنبیر کپور کی والدہ ہیں. ہائے، کتنی لڑکیوں نے دل تھام لیا کہ کاش وہ میری ساس بن جاتی، مگر کیا ہوا بھئی، وہ بچی جو ہے نا بھٹ صاحب کی بیٹی، وہ بازی لے گئی ہے. تو نیتو سنگھ نے ایک بہت خوبصورت ڈریس پہنا جو سلور کا ڈریس تھا اور وغیرہ وغیرہ. اور آپ کو بتائیں کہ وہ بنایا کس نے تھا؟ میشا لاکھانی نے، جو کراچی بیسڈ ایک پاکستانی ڈیزائنر ہے. اور میرے خیال میں یہ بھی ایک کوڈ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور صرف نیتو سنگھ نہیں بلکہ آپ سب کی بہت ہی فیوریٹ اور میری بڑی ذاتی فیوریٹ ہے، ان کا نام کرینہ کپور ہے، جو کہ راج کپور صاحب کی پوتی ببیتا اور رندھیر کپور کی بیٹی ہیں اور بیگم آف بھوپال ہیں. بیگم آف بھوپال جن کے پاس یقین کیجئے کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، ان کی اپنی کمائی تو ہے، ان کے میاں سیف علی خان کی کمائی بھی ہے، مگر اس کے بعد بیگمات بھوپال اور ریاست بھوپال کی 15,000 کروڑ ڈالر کی پراپرٹی بھی موجود ہے. انہوں نے اپنے دادا کی اس یادگار تقریب کے اوپر جو کپڑے چنے وہ اقبال حسین صاحب کے ہیں. نہیں، وہ اقبال حسین نہیں، رہنے دے اس کو، یہ اقبال حسین ڈیزائنر ہے. میرے چہرے پہ جو اس وقت خاص قسم کی تحقیر آئی ہے وہ باوجود ہے، جو آپ میں سے جانکار یقیناً جان گئے ہوں گے. بہت تو ان دونوں فیشن آئیکونز ان بالی ووڈ نے پاکستان کے ڈیزائنرز کے ڈیزائن کے وہ کپڑے پہنے، اور میرے خیال میں this says a lot about their acceptance of Pakistan and Pakistani designers as icons of fashion industry. رواداری اور برداشت کتنی پیاری لگتی ہے. اس پوری کہانی کو سنانے کا ایک چھوٹا سا مقصد ہے. ستمبر
1926 میں ایک خاتون پیدا ہوئی تھی جن کا طوطی پورے برے صغیر میں بول رہا تھا. ابھی ستمبر 1926 کو آنے میں 2 سال ہے. میں ارباب اختیار کو اور ارباب دل و دماغ کو درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچئے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ستمبر 2026 میں ایک ہفتے بھر کی تقریبات رکھیں اور وہ ہو سینٹنری سیلیبریشنز، یعنی کہ 100 سالہ یوم پیدائش کی تقریبات ہوں، اور وہ ایک ایسی خاتون کی ہیں کہ میری نظر میں ان سے بڑی خاتون ابھی تک اس خطے میں پیدا نہیں ہوئی. آپ کے ذہن میں بہت سی بڑی خواتین ہوں گی، ان کے انجام بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جو باقی بڑی اپنے آپ کو سمجھتی ہیں ان کے انجام بھی آپ کے سامنے ہوں گے. میرا اشارہ ستمبر 2026 میں جس خاتون کی سینٹنری سیلیبریشن بنانے کے سلسلے میں ہے وہ نن ادر دین ملکہ ترنم مادام نور جہاں ہے. خدا کے لیے فن پروری کا اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. کسی خطے یا کسی ملک کے لیے سب سے بڑی نعمت فصلیں نہیں ہوتی، معدنیات نہیں ہوتی، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دھرتی سے جنم لیتے ہیں اور اس دھرتی کو فخر اور ایک خاص قسم کا غرور دیتے ہیں کہ ہم نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے. کہیے میرے ہم آواز بنیں گے یا نہیں؟ کیونکہ ارباب اختیار کے کان جو ہیں وہ کٹ چکے ہیں. زبانیں تو ہم سب کی کٹ چکی ہیں، باقی آپ کی مرضی. آپ میں سے بہت سے لوگ ایک دم سے چیخنا چلانا شروع کر دیں گے کہ ڈاکٹر عمر عادل کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ پرو انڈیا ہو گیا ہے، بھارت نواز ہو گیا ہے، جب سے دوبارہ آیا ہے بس انڈیا کی تعریفیں کر رہا ہے. حضور والا، میں بھارت نواز نہیں ہوا، مگر میں کسی کو نفرت کرنے کو ایک جرم سمجھتا ہوں. نفرت نے کبھی کسی کا بھلا نہیں کیا، خاص طور پہ اس کا کہ جو نفرت کر رہا ہو. میں نے خود حاسدین کا انجام دیکھا ہے. مجھ سے اتنے لوگ حسد کرتے ہیں کہ میں نے اپنا لقب اب رکھ لیا محسود الخلائق. محسود الخلائق وہ ہوتا ہے جس سے ایک خلق حسد کرے. میری والدہ کہا کرتی تھیں کہ ہمیشہ پھلدار ٹہنی کو گلی میں آتے جاتے لوگ وٹے مارتے ہیں تاکہ ان کے وٹے سے بیر گر کے نیچے آئے اور ان کے منہ میں چلا جائے. تو حضور والا، پھلدار ٹہنی کو ان وٹوں کو سہنے کا حوصلہ اور ظرف پیدا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے پھلدار ہونے میں ہی لوگوں کے وٹے ہیں. بغیر کسی پھل کے، بغیر کسی پتے کے، سوکھی سڑی شاخ کو کسی نے کیا دیکھنا بھی ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے مولا نے کچھ ایسی خوبیاں مجھے عطا کی ہیں کہ آپ کی محبتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی تنقید بھی میں بہت مقدم سمجھتا ہوں. مودی صاحب کا ذکر میں نے اس لیے کیا، اتنی بڑی ڈیموکریسی ہے انڈیا، اور مودی صاحب نے جہاں انڈیا کو پہنچایا ہے، ہمارے ان سے اختلافات ہیں، بہت سخت اختلافات ہیں، مگر وہ اپنے ویو پوائنٹ سے دیکھتے ہیں. اور میں کبھی بھی اس سلسلے میں کشمیر کے تمام لوگوں کو نہیں بھول سکتا جو ایک آزاد مملکت کے خواہاں ہیں. ان کے متعلق ریزولوشنز بھی ہیں. ہم آج کل اس طرف نہیں جائیں گے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مودی صاحب کی حکومت کے دوران جو میں نے خاص جلوہ دیکھا ہے اباؤٹ دا پرومیننس آف انڈیا، وہ میں نے جنوری 2025 میں دیکھا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے صدر امریکہ کے طور پہ حلف اٹھایا. عجیب منظر تھا وہاں پہ. یقین کیجئے مکیش اور نیتا امبانی صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور یقین کیجئے جہاں نیتا امبانی اور ان کے شوہر ہوں وہاں پہ گلٹس اور گلیمر اتنا آ جاتا ہے، ان کے اتنے ہیرے اور کون ساڑی پہ لگوائے گا اور گلے میں پہنے گا. یقین کیجئے ملکہ برطانیہ بھی ان کے سامنے ہیچ نظر آتی ہیں. اور میں ایک اور آپ کو عرض کروں کہ اس کے علاوہ فرسٹ رو کے اندر انڈیا کے فورن منسٹر صاحب ایک نہایت پرومیننٹ حیثیت میں موجود تھے. اور اگر آپ اس ڈائس کو دیکھتے تو دونوں طرف، ایک طرف جہاں پہ صدر جو بائیڈن موجود تھے اور ایک طرف جہاں پہ صدر ٹرمپ کھڑے تھے اور درمیان میں اوتھ ٹیکنگ ہونی تھی، دونوں طرف آپ کو 2 پرومیننٹ انڈین عورتوں کے چہرے نظر آ رہے تھے جو کہ اب انڈین امریکن خواتین ہیں. اور میرے خیال میں دس سیز اے لاٹ اباؤٹ دا وومن ہیڈ آف دا سب کانٹیننٹ. ایک طرف تھی کملا ہیرس جو کہ آپ کی پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ تھی، اور اگر قسمت یاوری کرتی تو وہ پہلی انڈین ڈسینٹ کی پہلی صدر امریکہ بنتی. اور دوسری طرف تھی سیکنڈ لیڈی آف امریکہ ایٹ دا مومنٹ، جن کا نام ہے اوشا وینس. بہت سارے پاکستانیوں کو آج پتا چلا کہ دا سیکنڈ لیڈی آف امریکہ از اے لیڈی آف انڈین ڈسینٹ کالڈ اوشا. بات ہوئی نا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری لڑکیاں سوچنا شروع کر دیں کہ جا کے امریکی سینیٹروں سے شادی کر دیں، مگر دیکھیے کوئی حرج بھی نہیں.